السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو صحت مند رکھیں، تندرست و آباد رکھیں۔ آپ دوستوں کی جانب سے بارہا ایک سوال پوچھا جا رہا تھا کہ پاکستان کے لیے فلائٹیں کب تک کھل رہی ہیں۔ سعودی عرب میں پھنسے وہ مسافر جو اپنے پیاروں کے پاس جانا چاہ رہے تھے، جن کی چھٹی یا خروج لگا ہوا تھا، اکثر وہ فلائٹ شیڈول کے بارے میں تشویش کا شکار تھے۔ تاہم پچھلے ہفتے منسٹری آف اوورسیز پاکستان اینڈ HRD کی جانب سے ایک فلائٹ شیڈول ترتیب دیا گیا تھا، جس کے مطابق 1 مئی سے لے کر 10 مئی 2020 تک مختلف ممالک سے پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانا تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جانب سے جاری کردہ اس شیڈول کے مطابق سعودی عرب سے ابتدائی طور پر 1 مئی کو 2 فلائٹیں شیڈول تھی۔ تاہم آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی سید زلفی بخاری نے پاکستانی کمیونٹی ان سعودی عرب کے لیے ایک ورچوئل میٹنگ کی۔ اس اجلاس میں ورچوئل میٹنگ میں پاکستانی سفارتکار جو جدہ اور الریاض میں ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی، اور آج سید زلفی بخاری نے سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی، پاکستان واپسی کے حوالے سے حکومت کے لائحہ عمل اور پلان کا بھی اعلان کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زلفی بخاری نے بتایا کہ سعودی عرب سے ابتدائی طور پر پاکستان کے لیے 2 پروازیں شیڈول تھیں اور دونوں پروازیں جدہ شہر سے تھیں۔ تاہم بعد ازاں ایک فلائٹ الریاض شہر کے لیے کر دی گئی ہے، تو اب ایک فلائٹ الریاض جبکہ دوسری فلائٹ جدہ سے پاکستان کے لیے 1 مئی کو اڑان بھرے گی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال سے متاثرہ پاکستانیوں کی اعداد و شمار بتاتے ہوئے زلفی بخاری نے حیران کن طور پر دعویٰ کیا کہ اب تک سعودی عرب میں موجود صرف 6000 پاکستانی کارکن موجودہ صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں۔ دیگر 3000 ورکرز کو پیڈ یا ان پیڈ چھٹی دی گئی ہے ان کے اسپانسرز اور کمپنیوں کی جانب سے، جبکہ 6000 کے لگ بھگ لوگ وزٹ ویزے والے ہیں جو وزٹ یا پھر روزگار کی غرض سے سعودی عرب آئے تھے۔ تاہم زلفی بخاری نے انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ اعداد و شمار انہیں کس ذرائع سے ملے ہیں، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب میں پاکستانی مقیمین کی تعداد 20 سے 25 لاکھ ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں صرف چند ہزار لوگوں کا متاثر ہونا یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں۔ مزید زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ پہلی فرصت میں 6000 متاثرہ لوگوں کو پاکستان واپس لایا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے 1 مئی سے پروازیں شیڈول ہیں، جو کہ ہر ہفتے سعودی عرب سے پاکستان کے لیے 2 سے 3 فلائٹیں چلائی جائیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات یا چائنا کی طرح ہمیں سعودی عرب سے کوئی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ اپنے شہریوں کو وطن واپس لے جاؤ، تاہم پھر بھی ہم مجموعی طور پر 15000 لوگوں کو پاکستان واپس لائیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ منسٹر صاحب would you like to جی تو اچھا، پہلی جو چیزیں تھی وہ یہ تھی کہ فلائٹ ہم نے ابھی آپ کو 2 دی ہیں، ایک دونوں بلکہ جدہ کی تھی، اور ابھی ہم نے کل ہی چینج کرائی تھی، ایک میسج بھیجا تھا اور امبیسڈر صاحب نے بڑے سوئفٹلی اس کو ٹیک اپ کیا تھا، ہم نے ایک جدہ اور ایک ریاض بھیج رہے ہیں۔ میں آپ کو ذرا بریک ڈاؤن، اور یہ ایک ریگولر ہر ہفتے فلائٹس ابھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں آپ کو ذرا بریک ڈاؤن دے دوں کہ لوگوں کو آپ لوگ زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ نہ ریلائی کریں۔ میں آپ کو ایکچوئل جو بریک ڈاؤن دیتا ہوں اس میں تھوڑا سا شاید چینج آ گئی ہو آج سے اور کل سے، یہ کل کی فگرز تھی۔ جو ہمارے لوگ الحمدللہ ابھی تک جو لے آف ہوئے ہیں وہ 6000 سے کم ہے، 5897 رفلی، تو 6000 کر لیں کچھ۔ یہ بڑا کم فگر ہے جو حالات ہو سکتے ہیں، اور حالات بگڑیں گے اور اس طرف جائیں گے بھی کہ یہ نمبر بڑھتا رہے گا، لیکن ابھی جو سٹینڈ کرتا ہے، جن لوگوں کو لیو دی گئی ہے، جو ان پیڈ اور پیڈ لیو دونوں کمبائنڈ ہیں، وہ کچھ 3500 ہیں، 3440۔ اگین یہ کل کے فگرز ہیں، آج اپڈیٹ ہو رہے ہیں۔ باقی لوگ جن کے اور مسئلے ہیں ویزا کے، یا جو وہاں وزٹ ویزا پہ گئے ہوئے تھے، نوکری ڈھونڈ رہے تھے، پھنسے ہوئے ہیں، بس چلا رہے ہوں گے لیگلی یا لیگلی، وہ کچھ 6000 کے قریب ہیں۔ تو ٹوٹل ہمارا کچھ 5500 فگر آ رہا ہے
अभी तक जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ जो वापस इमीडिएटली आना चाह रहे हैं और जिनकी नौकरियां भी चली गई और जो पेड और अनपेड लीव पे और जो अदर्स एज वेल जो टाइम बाउंड वीजास पे वगैरह पे, ये फिगर्स हैं रफली। इसमें आज थोड़ा सा इजाफा हो गया होगा जरूर, लेकिन इस हफ्ते हमने जो मेरी बात हुई थी लेबर मिनिस्टर साहब के साथ, हमने फिर अभी 2 फ्लाइट दे दी हैं क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर है। तो मैं आप लोगों से कुछ खाली शेयर करना चाहता हूँ। देखें, तो यूएई में ये फिगर सऊदी अरेबिया से अभी कई ज्यादा है और वहां प्रेशर भी माउंट बहुत ज्यादा हो रहा था। यूएई का आपको पता है कंट्रोल एनवायरनमेंट है, लेकिन फिर भी हमारी एम्बेसीज के बाहर मुजाहरे हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो और दूसरी चीज ये थी कि अनलाइक चाइना, यूएई चाह रहा था कि हम उनसे थोड़ा सा आए। सऊदी हमें डायरेक्टली भी नहीं पूछा कि ये प्रेशर उठाएं एज सच। हाँ, जो लोग लेड ऑफ हैं वो कह रहे हैं उनको वापस लेके जाएं और जिन लोगों को जाना है वो उससे भी अग्रीड है, लेकिन उन्होंने एज सच वो प्रेशर नहीं डाला हुआ। मेरे पास 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है दुनिया भर में, तो मुझे प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन से लोग स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशन है कौन से हम सबसे पहले करें। इनमें से ये 15,000 को हमने प्रायोरिटाइज किए और इनमें से भी ले ऑफ्स और जो अदर्स हैं 6,000 ये हमने प्रायोरिटाइज किए और फिर उसके बाद लीव पे जो है पेड और अनपेड। तो दोस्तों आपने सुना मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कह रहे हैं कि सबसे पहले सऊदी अरब से उन 6,000 लोगों को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा जिनके जॉब्स ख़त्म हो गए हैं और वो लोग बेरोज़गार हैं और बुरी तरह मुतासर हैं। इस इजलास में सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा एजाज़ ने भी इस इजलास में गुफ्तगू की और उनका कहना था कि मुमलिकत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाकिस्तानी मुतासरीन को एम्बेसी का अमला राशन पहुँचा रहा है, ताहम उन्होंने एदाद व शुमार नहीं बताया कि मुमलिकत के किन इलाकों में कितने लोगों तक क्या कुछ पहुंच गया है या पहुंच रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसी की कोशिशें अपनी जगह, मगर मुमलिकत में मुकीम पाकिस्तानी कारकुन सफारत खाने की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफारत खाने की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से किए जाने वाले इजलास की तफसील। सऊदी अरब से मज़ीद ख़बरों और मुस्तक़िल मालूमात के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।